أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة عماد الدين فإن قامها فقد أقام الدين وإن هدمها فقد هدم أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے کراں احسان ہے کہ اس نے ہم کو اور آپ سب کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ کہنے اور سننے کی توفیق نصیب فرمائی۔ عزیز ساتھیوں، یہ مہینہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ مورخین کے اندر تاریخ میں اختلاف ہے کہ کس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ اس میں مورخین کا بڑا اختلاف ہے، لیکن اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ اسی ربیع الاول کے مہینے میں دوشنبے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور اسی مہینے کی 12 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ تو اس اعتبار سے جو ہے یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، اور اس وقت ہمارا اور آپ کا جو یہاں بیٹھنا ہے تو ہم سب جو ہے پورے اخلاص کے ساتھ، پورے یقین اور وقار کے ساتھ باتوں کو سننے کے لیے اور سن کر اس پر عمل کرنے کے لیے بیٹھے۔ اس لیے جو ہے اصل بات کو سننے کے بعد اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر زندگی عمل سے خالی ہے تو جانکاری سے بھی کچھ نہیں ہوتا، اس لیے اصل تو عمل کرنا ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک نمونہ ہے، ایک آئیڈیل ہے کہ جس طریقے سے دنیا کے اندر جو ہے ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی نمونہ ہوتا ہے، پہلے اس نمونے کو بنایا جاتا ہے اور اس کے بعد میں ہی اس نمونے کو دیکھ کر بہت ساری چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ اسی طرح تمام کے تمام دنیا کے مسلمان جتنے بھی ایمان والے ہیں، وہ کوئی کتنا ہی بڑا دنیاوی اعتبار سے امیر ہو جائے، ملکوں کا وہ بہت بڑا جو ہے پردھان منتری اور راشٹرپتی بن جائے، پوری دنیا کی اس کو حکومت مل جائے، بہت بڑی بڑی ڈگریوں کا مالک بن جائے، بڑے بڑے عہدوں کا مالک بن جائے، لیکن اگر اس کو اپنی زندگی آخرت کے اعتبار سے سدھارنی ہے تو اسے 1450 سال پیچھے جانا پڑے گا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی زندگی کو اپنانا پڑے گا، صحابہ کرام کی جو ہے زندگی کو دیکھنا پڑے گا، اور اس اعتبار سے جب اپنی زندگی گزارے گا، اس اعتبار سے اپنی زندگی کو ڈھالے گا، تب جا کر کے میرے عزیز ساتھیوں وہ انسان کامیاب ہو پائے گا۔ اس لیے کہ اصل کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کے اندر رکھی ہے، اس طریقے کے اندر رکھی ہے جس طریقے کو ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر لے کر کے آئے تھے۔ اس لیے دنیا کے تمام بڑی بڑی ڈگریوں اور دولتوں کے اندر کامیابی نہیں رکھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے جس کی زندگی کے اندر دین ہوگا اسے کامیاب کر دیا جائے گا، اور جس کی زندگی دین سے خالی ہوگی وہ ناکام ہو جائے گا۔ چاہے دنیا کے اندر وہ جو ہے بہت بڑی دولتوں کا مالک نمرود کیوں نہ ہو، بہت بڑی جو ہے خزانے کا مالک جو ہے وہ شداد کیوں نہ ہو،
بڑی حکومتوں کا مالک فرعون اور حامان اور نمرود اور شداد جیسے لوگ نہ ہو، لیکن دیکھو میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس دنیا کے اندر ایسی ذلت کی موت دی اور دنیا والوں کو ایسا سبق دیا، ایسا سکھایا کہ دیکھو جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی، فرعون کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، میں سب کا پالنہار ہوں، میں ہی خدا ہوں، اللہ رب العزت نے اس کو دریائے نیل کے اندر اس طرح غرق کر دیا اور اس کی جو ہے لاش کو آج تک باقی رکھا ہے کہ تمام دنیا کے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں کہ اپنے آپ کو رب کہنے والا اور بڑی بڑی حکومتوں کا مالک وہ دنیا کے اندر کامیاب ہو نہیں سکتا، نہ آخرت کے اندر وہ کامیاب ہوگا جب تک اپنے وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانے گا۔ جس نے اپنے وقت کے نبی کی بات مانی وہ کامیاب ہو گیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جو کالے کلوٹے غلام ہیں، حبشہ کے رہنے والے ہیں، ان کی موٹی موٹی اونٹیں ہیں اور ان کے چہرے پر بڑے بڑے دھبے اور داغ ہیں، جو ہے اگر وہ محفل کے اندر آ جائیں تو کوئی ان کی طرف دیکھے نہ، ایسا ان کا چہرہ اور مہرہ بنا ہوا ہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، انہوں نے ایمان اور یقین کو اپنایا، تو جو ہے اللہ کے نبی بھی فرماتے ہیں بلال تمہارے جو ہے چلنے کی آہٹ جنت میں یہاں سنتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو ہے اذان کی ایسی مطلب دعوت کی، ان کو ایسا عمل دے دیا ان کو کہ اگر وہ اذان دے دیتے تو پھر جو ہے ایک دم پورا کا پورا مدینہ جھوم جاتا، ایسی ان کی آواز تھی۔ لیکن جب انہوں نے اللہ کی بات مانی، نبی کی بات مانی، تو ان کے چہرے سے مطلب نہیں رہا، ان کے جو ہے ان کے تمام صورت سے کوئی مطلب نہیں رہا، ان کی غلامی اور غریبی سے کوئی مطلب نہیں رہا، بلکہ وہ اللہ کے نزدیک ایک برگزیدہ بندے بن گئے اور صحابہ کرام کے سامنے آگے آگے وہ چلتے تھے۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، ہم اور آپ جتنے بھی ایمان والے ہیں، یہاں تک کہ پوری کائنات کے اندر جتنے بھی ایمان والے ہیں، سارے کے سارے ایمان والے اس بات کو جو ہے پورے وثوق اور پورے یقین کے ساتھ سمجھ لیں کہ کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے اندر رکھی ہے۔ دنیا کے تمام لوگ جو اپنے آپ کے سامنے بہت سے بڑے بڑے لوگوں کو آئیڈیل سمجھتے ہیں اور نمونہ سمجھتے ہیں، آج ہمارا نوجوان طبقہ دیکھتا ہے جو ہے کوئی کرکٹر کوئی نئی چیز پہن کر کے آ جائے لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے، کوئی ہیرو کوئی کپڑا پہن کر کے آئے لوگ اس کی طرف چل دیتے، کوئی کیسا بھی ہیئر اسٹائل بنا کے آئے لوگ اس کی پیروی کرنے لگتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہم اور آپ روزمرہ کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ امریکی اور مغربی تہذیب ہمارے اوپر بالکل چھائی ہوئی ہے، ہمارا گھر کا ماحول، ہمارے سماج جو ہے پورا کا پورا سب ایک دم دوسری تہذیبوں کا پابند بنا جا رہا ہے، اور اس اعتبار سے ہم اپنے تمام تقریبات کو ڈھالتے ہیں، تمام اپنے کاموں کو کرتے ہیں، لیکن میرے عزیز ساتھیوں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ایسے نبی کی امت میں ہیں جس نبی کو تمام نبیوں کا سردار بنایا گیا، جو خاتم الانبیاء ہے، جو تمام نبیوں کا سردار، جس پر نبوت ختم کر دی گئی، جس نے بتا دیا کہ لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، میرے بعد کوئی نیا دین نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں ہمارے اور آپ کے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ جب کوئی نبی نہیں آئے گا تو نبی کا دین قیامت تک ہم کو اور آپ کو زندہ رکھنا ہے، اس دین کو، اس کلمے کی اشاعت، اس اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا ہے، جان مال وقت کو قربان کرنا ہے، پورے عالم کے اندر چل پھر کر کے کلمے کی اشاعت کے لیے محنت کرنا ہے۔ اس لیے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے میرے صحابہ کیا میں نے تم تک دین نہیں پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ نے تو پورا حق ادا کر دیا ہے۔ تو فرمایا کہ جو ہے اب تمہارا کام یہ ہے، جو جتنے بھی لوگ یہاں پر حاضر ہیں، جتنے بھی صحابہ ہیں، اب سب کا یہ کام بنتا ہے کہ تمام کے تمام حاضرین غائبین تک اس دین کو، اس طریقے کو پہنچا دے۔ صحابہ کرام سب کے سب ملکوں کے اندر چلے گئے، نہ جانے کہاں کہاں لوگ چلے گئے، یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ مدینے میں 10,000 سے زیادہ صحابہ کی قبریں نہیں ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی 1,24,000 صحابہ کرام موجود تھے، لیکن 10,000 سے زیادہ صحابہ کی قبریں مدینے میں نہیں
ملتی، تمام کوئی ہندوستان چلا آیا، کوئی امریکہ چلا گیا، کوئی انگلینڈ چلا گیا، کوئی فلسطین چلا گیا، کوئی مصر چلا گیا، یہاں تک کہ دنیا کے نہ جانے کتنے ملکوں میں صحابہ کرام چلے گئے اور وہیں پر ان کی قبریں بن گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا مبارک طریقہ اور آپ کا دین پوری طریقے سے جو ہے اس کی اشاعت کے لیے پوری قربانی دی اور محنت کی میرے عزیز ساتھیوں۔ اس طرح اس دین کی جو ہے قربانیوں کے ساتھ یہ دین آیا ہے، بہت ہی قربانیوں کے ساتھ۔ آج جیسا کہ ہم اور آج دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو ہے ماحول نہیں ہے، ماحول نہیں مل پا رہا کہ جو ہے نمازوں کی بھی پابندی نہیں ہو پا رہی، روزوں کی پابندی نہیں ہو پا رہی، دینی ماحول نہیں بن پا رہا، ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر طرح طرح کی برائیاں ہیں، ہر ایک انسان برائیوں کے اندر ملوث ہے، اپنے آپ کو ان سے نہیں ہٹا پا رہا، ان سے نہیں چھڑا پا رہا۔ تو اس کے لیے ہر ایک انسان کو خود تیار ہونا پڑے گا۔ جس طریقے سے صحابہ کرام نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ صحابہ کی ہسٹری اور ان کا اتہاس اور ان کی تاریخ جب پڑھی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ نے جو ہے اپنا مال دولت، جائیداد، اپنا گھر مکان، اپنے بیوی بچوں، اپنے جو ہے گھر کے سارے لوگوں کو، یہاں تک کہ آخر میں اپنے ملک کو، اپنے وطن کو تک کے قربان کر دیا ہے۔ کیا اس سے بڑی اور کوئی قربانی ہو سکتی ہے جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہو؟ صحابہ کرام جب جہاد کے اندر جاتے تھے ان کو یہ بات پتہ تھی کہ جہاد میں جانے کے بعد واپسی ضروری نہیں ہے، کوئی غازی بن کے واپس آتا تھا ورنہ اکثر شہید ہو جایا کرتے تھے، لیکن سب کے سب اتنی خوشی کے ساتھ جہاد کے اندر شرکت کرتے تھے اور پتہ چلتا تھا کہ باپ اور بیٹا جا رہے ہیں، کوئی گھر پہ ایک آدمی بچا، باقی 3 لوگ شہید ہو گئے، کہیں 4 لوگ شہید ہو گئے، سب کے سب شہید ہو جاتے۔ کس لیے شہید ہوتے تھے؟ کیا انہیں اپنی زندگی سے پیار نہیں تھا؟ کیا انہیں اپنے بیوی بچوں سے پیار نہیں تھا؟ کیا انہیں اپنے گھر کی محبت نہیں تھی؟ لیکن اللہ کے حکم کے اوپر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، اس لیے کہ ان کو اس بات کا یقین تھا کہ کرنے والی ذات تنے تنہا اللہ کی ہے، جس کے مقدر میں جس دن کھانا لکھا ہوگا اس دن اسے کھانا ملے گا، اور جس دن جس کے مقدر میں کھانا نہیں لکھا ہوگا دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ بھی اس دن کھانے سے محروم رہے گا۔ اس بات کا یقین ہر ایمان والے کو بنانا پڑے گا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کو جو ہے زمین کو پتھر کا بنا دے، آسمانوں کو 7 آسمانوں کو جو تانبے کا بنا دے، ایک بوند آسمان سے پانی نہ گرے اور ایک دانہ اناج کا زمین سے نہ اگے، لیکن ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات پھر بھی ہمیں زندہ رکھنے پر قادر ہے، پھر بھی اللہ رب العزت ہمیں کھلانے پر قادر ہے۔ اس بات کا ہمیں یقین بنانا چاہیے۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، جس طریقے سے آج آپ اندازہ لگائیے، کوئی آدمی دنیا کا کوئی کام کرنے کے لیے اسے جو ہے وقت درکار ہوتا ہے، اسے اپنے اوقات کو لگانا پڑتا ہے، اسے قربانی دینی پڑتی ہے۔ ہر ایک آدمی جو کام دھام کرنے والا ہوتا ہے صبح اٹھتا ہے، نہاتا دھوتا تیار ہوتا ہے اور فوراً اپنے کام پر چلا جاتا ہے، کام پر پورا دن اپنے کام پر رہتا ہے، رات میں آ کر کے کھانا کھا کے سو جاتا ہے، لیکن اسے اس بات کی توفیق نہیں ہوتی کہ جس مالک نے ہمیں ہاتھ پیر دیے ہیں، جس مالک نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، ہم کام پر جاتے ہیں، اپنی دنیا کے اخراجات کو پورا کرتے ہیں، اس مالک کے نام پر ہمیں نماز پڑھنا ہے، اس کے لیے ہمیں اپنے وقت کو فارغ کرنا ہے، کام دھام کرنا ہے، لیکن وقت کو فارغ کر کے اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہے۔ اگر یہ بات ہمارے ذہن میں نہیں آتی ہے تو ایمانی اعتبار سے ہم کتنے کمزور ہیں اس کا اندازہ لگانا چاہیے۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، صحابہ کرام کے واقعات، صحابہ کرام کی زندگی بار بار پڑھی جاتی ہے اور بار بار سنائی جاتی ہے، لیکن جو ہے ہم اور آپ ہیں کہ بالکل لاپرواہی اور سستی کے نظر اپنی زندگی گزارے دے رہے ہیں۔ ہر ایک ایمان والا جانتا ہے، ہر ایک غیر ایمان والا بھی جانتا ہے، یہ ایسی حقیقت ہے، یہ ایسی سچی حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کوئی دنیا کا ایک بھی انسان اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ موت آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ سب کو پتا ہے موت آئے گی، سب کو معلوم ہے، ایمان والا بھی جانتا ہے موت آئے گی، غیر ایمان والا بھی جانتا ہے موت آئے گی، لیکن ایمان والے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عقل مند اور ہوشیار وہ آدمی ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ اور مرنے کی تیاری کیا ہے؟
آخرت کی تیاری، یعنی کہ جو ہے مرنے کے بعد قبر کے اندر جانا ہے، قبر میں جو ہے سوال اور جواب ہونا ہے، قبر کے اندر نہ جانے کتنی لمبی زندگی ہے جو اسی کے اندر رہنا ہے، پھر حشر کے میدان میں حساب اور کتاب ہونا ہے، وہاں پر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے۔ ان تمام چیزوں سے ڈر لگنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ تو بہت سارے معاملات ہیں، اگر ایمان والا نہیں ہے تو کم سے کم وہ تو اتنی زندگی گزار رہا کہ مرنے کے بعد بات ختم ہو گئی۔ ہمارا اور آپ کا تو یقین ہے کہ مرنے کے بعد بہت ساری چیزیں ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو ہے نماز کے متعلق میں بتاؤں آپ کو، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی انسان ایمان والا جب فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ رب العزت جو ہے اس کی قبر میں ایک ایسا اژدہا مسلط کرتے ہیں کہ اگر ایک بار اپنا پھن وہ زمین پر مار دے تو پھر 70 ہاتھ وہ مردہ زمین کے اندر دھس جاتا ہے۔ اس مردے کے اوپر قبر کے اندر ایسا اژدہا مسلط کراتا ہے، اور فجر کی نماز چھوڑتا ہے پھر جو ہے ظہر تک اس کے ساتھ وہ سانپ وہ اژدہا یہ عمل کرتا رہتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے جس طریقے سے جو ہے لاپرواہی اور سستی والی ہم سب کی زندگیاں گزر رہی ہیں، اس بات کا یقین کیا جائے، یہ بات کسی عام انسان کی کہی ہوئی نہیں ہے، یہ بات اس صادق المصدوق اس نبی برحق کی بات ہے کہ جس کی بات کے بارے میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا ہے، جس کے بارے میں صحابہ بھی کہتے ہیں کہ میری آنکھوں کا دیکھا تو جھوٹ ہو سکتا ہے مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی بھی جو ہے جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ظہر کی نماز چھوڑنے والے پر ایسا، فجر کی نماز چھوڑنے والے پر ایسا اژدہا مسلط کیا جائے گا جو یہ عمل برابر ظہر تک کرتا رہے گا کہ وہ اپنے فن کو مارے گا، مردہ 70 ہاتھ زمین کے اندر دھس جائے گا، پھر نکالے گا پھر مارے گا، پھر نکالے گا پھر مارے گا، یہ عمل ظہر تک کے کرتا رہتا ہے۔ اگر بندہ ظہر کی نماز بھی سستی اور لاپرواہی کی نظر کر دیتا اور چھوڑ دیتا ہے تو وہ اژدہا ظہر سے عصر تک اس کو ایسے ہی مارتا رہتا ہے، یہی عمل کرتا رہتا ہے۔ پھر اگر اس نے لاپرواہی کی اور دھیان نہ دیا اور عصر کی نماز بھی چھوڑ دی تو عصر سے جو ہے مغرب تک یہی عمل کرتا رہتا ہے وہ اژدہا، اور مغرب سے عشاء تک، اور عشاء سے میرے عزیز ساتھیوں پوری رات ہے، عشاء سے فجر تک یہی عمل ہوتا رہتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے، اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیے، اگر ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہیں تو یہ اتنا خطرناک اژدہا، دنیا ایک چھوٹے سے سانپ، دنیا کے اندر چھوٹا سا سانپ، ابھی ایک سانپ یہاں نکل آئے تو یہاں کوئی جو ہے بیٹھا نہیں ہوگا، سارے کے سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ الگ بات ہے سانپ کو مارنے کی تیاری کرنے لگیں گے، لیکن کوئی نہیں کھڑا ہو پائے گا، سب کھڑے ہو جائیں گے، بیٹھا نہیں رہے گا کوئی کہ ہاں سانپ نکلا ہے ہم آرام سے بیٹھے ہوئے۔ ڈر لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ اس لیے کہ وہ موذی جانور ہے، وہ جو ہے کاٹ کھانے والا جانور ہے جس سے انسان کی زندگیاں ختم ہو جاتی، نقصان ہوتا ہے، اس لیے آدمی کو ڈر لگنے لگتا ہے۔ تو اس چھوٹے سانپ سے اتنا ڈر لگتا ہے، اور اتنا بڑا سانپ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے اور ہمیں ڈر نہیں لگتا، اور بڑے دھڑلے کے ساتھ ہم اور آپ سب نمازیں چھوڑتے رہتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، ہم اور آپ آج اس بات کا عزم کریں۔ دیکھیے دنیا کے سارے کام ہو رہے ہیں، جو لوگ پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کی دنیا بگڑ گئی، ان کے سارے کام ختم ہو گئے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھتے، ایسا نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے بڑے امیر ہو گئے۔ مقدر میں جو اللہ رب العزت نے لکھ دیا ہے وہ مل کر کے رہے گا، اور جو مقدر میں لکھا نہیں ہے تو سارا دن اور رات بھی آپ کرتے رہے، ملے گا وہی جو آپ کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، ہم کو اور آپ کو جو ہے اللہ رب العزت کے اس بات پر عمل کر لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے جو ہماری اور آپ کی قسمت اور ہمارا مقدر بنایا ہے، اگر ہم اس پر جو ہے ذرا سا غور کر لیں تو کیسے عمل چھوٹ سکتا ہے؟ جب ہم کو یہ معلوم ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے تو ہم کو تب بھی ملے گا وہی، اور نماز نہیں پڑھیں گے ملے گا ہم کو تب بھی وہی، تو ہم اپنے کام کو تھوڑی دیر روک سکتے ہیں، تھوڑی دیر اپنے کام کو روک کر کے ہم عمل کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو ہے ہمارے اندر سستی اور لاپرواہی ہے جس کی وجہ سے نمازیں ہماری چھوٹتی چلی جاتی ہیں۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، ہم اور آپ سب کے سب جو ہے اس بات کا عہد کریں، سوچیں۔ دیکھیے ہمارا اور آپ کا یہاں کا بیٹھنا تھوڑی دیر جو ہے جو بات ہوئی ہے، تو اس کا جو ہے کامیاب تبھی ہو سکتا ہے جب یہاں سے کچھ لے کر کے اٹھے، جب ہم اس بات کو سوچیں کہ بھائی اللہ کا حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سب سے بڑا ہے، اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی، اور اللہ رب العزت نے جو ہے
قرآن کے اندر فرمایا بھی ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظہ کہ بندوں کو جو ہے نرمی اور دانائی اور حکمت کے ساتھ ان کو بلاؤ، یعنی اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی محنت ہے۔ ہم نماز پڑھیں گے اور اپنے بھائیوں کو بھی نماز کی طرف بلائیں گے، ان کو بھی نماز کی ترغیب دیں گے، بھلائی کے کام کریں گے اور بھلائی کے کام کے لیے اپنے بھائیوں کو اکسائیں گے، ان کو بھی اچھا کام کرنے کے لیے کہیں گے۔ اس چیز کو لے کر کے آئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پوری کی پوری زندگی آپ کی تھی، وہ پوری کی پوری زندگی ایک نصیحت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا تھا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ جو ہے تمہارے لیے نبی کی زندگی ایک نمونہ ہے۔ عمل کوئی بھی کرنا ہے نبی کی زندگی دیکھنا ہے، چاہے وہ شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، چاہے وہ کسی بھی تقریب کا مسئلہ ہو، چاہے وہ اپنے دنیاوی کوئی معاملات ہو، چاہے دینی کوئی معاملات ہو۔ ہم کو اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرنا ہے، ہم کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو دیکھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو بھی فرمایا وہی میرے نبی نے کہا ہے، اور وہی جو ہے بات ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اسی پر ہم کو عمل کرنا ہے جس سے ہماری آخرت بنے گی، جس سے ہماری آخرت بن جائے گی۔ ایک مرتبہ ایک جو ہے بڑے میاں ایک بزرگ تھے، انہوں نے جو ہے ایک صاحب کے پاس آ کر کے کہا کہ بھائی جو ہے ذرا سا غریب آدمی ہے، پریشان حال ہے، اور جو ہے ہمیں کچھ دے دیجیے، ہے نہیں ہمارے پاس۔ تو انہوں نے کہا کہ عجیب حال ہے، کروڑ پتی لکھ پتی ہو کر کے اور پھر بھی کہہ رہے ہو غریب آدمی ہو۔ تو کہا کہ نہیں بھائی، میری جیب میں تو 1 روپیہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہم کہاں کے لکھ پتی کروڑ پتی۔ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ بالکل کمزور اور بڑے غریب ہو، تمہارے پاس 2 آنکھیں ہیں، تمہارے پاس 2 آنکھیں ہیں، 50,000 روپے ہم آپ کو ابھی دیں گے، اپنی 1 آنکھ نکال کر کے ہمیں دے دو۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہا کہ ایسا ہے تو پھر تمہارے پاس جو ہے 2 ہاتھ ہیں، ایسا کرو 1 ہاتھ ہمیں دے دو، ابھی ہم آپ کو 20-30 ہزار روپے دے رہے ہیں۔ کہا یہ بھی نہیں ہو پائے گا۔ کہا تمہارے پاس 2 پیر ہیں، تو کہا کہ جو ہے 1 پیر کاٹ کے مجھے دے دو، آپ کو بتاؤ ہم ابھی آپ کو اتنے پیسے دیے دے رہے ہیں۔ تو کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہا تو پھر اپنے آپ کو کیوں کہتے ہو کہ ہم اتنے غریب، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے؟ تمہارے پاس تو وہ بیش بہا نعمتیں ہیں جن کی قیمت اس دنیا کے اندر لگائی نہیں جا سکتی، نہ دنیا کی فیکٹری کے اندر بنائی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ہے ایسی ایسی انسانی جسم کے اندر چیزیں رکھی ہے جو دنیا کی فیکٹری میں نہیں بنتی تو ہے مصنوعی چیزیں۔ آنکھ خراب ہو جائے تو آنکھ پتھر کی بنے گی، لیکن اس کے اندر روشنی نہیں ہوگی۔ دنیا تمام چیزیں ایسی بنے گی مصنوعی، انسانی جسم کے تمام اعضاء دنیا میں بنائے جاتے ہیں، لیکن ان کے اندر روح نہیں ہوتی ہے۔ روح تو انہی اعضاء کے اندر ہے جو اللہ رب العزت نے بنائے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، اگر ایک انسان کبھی اپنے جسم کے اوپر غور کر لے، اور اللہ رب العزت نے اتنی بیش بہا نعمتیں ہم کو دی ہیں، ایسا دل دیا ہے کہ اس دل کے اندر جب گڑبڑی آ جاتی ہے تو لاکھوں روپیہ لگانے کے بعد بھی صحیح نہیں ہوتا، نہ جانے کتنے لاکھوں روپیہ لگ جاتے، لیکن پھر بھی انسان ہر وقت اپنی زندگی کو بس کسمکس میں رہتا ہے۔ ایک بار ایسا ہو گیا، کہیں دوبارہ نہ ہو جائے، دوبارہ ہو گیا، اب زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے، اگر تیسری بار کہیں اٹیک پڑ گیا تو زندگی سے ہاتھ دھو دے گا۔ اس طرح کا آدمی کا ذہن بن جاتا ہے، اتنا پریشان حال ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، جب ہمارا اور آپ کا یقین یہ بن جائے گا کہ کرنے والی ذات ترے تنہا اللہ کی ہے، دنیا بھی اللہ بناتے ہیں اور آخرت بھی اللہ بنائیں گے، بس ہم کو اور آپ کو اللہ کی بات مان کر کے زندگی گزارنا ہے، ہم کو اور آپ کو نبی کی بات مان کر کے زندگی گزارنا ہے۔ اس اعتبار سے جب زندگی گزارنے کی فکر لیں گے اور کوشش کریں گے اور اپنے اوقات کو فارغ کر کے نمازوں کی پابندی کریں گے ہم، اور اپنے گھروں کے ماحول کو بنائیں گے، اپنے گھروں کے اندر جو ہے سب سے نماز کے لیے کہیں گے، ایسے ہم لوگ جو ہے کمزور ہو گئے۔ دیکھیے آپ اندازہ لگائیے، کبھی دیکھیے کہ جو ہے کیسا ماحول ہمارا ایمان والوں کا ہو گیا ہے۔ ابھی ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جائے، اس مہمان کی جو ہے دیکھ بھال کے اندر، اس کے چائے پانی اور ناشتے کے اندر ہماری نماز چھوٹ جائے گی، ہماری جماعت چھوٹ جائے گی۔ چھوٹتی کہ نہیں چھوٹتی؟ بڑے بڑے نمازیوں کی چھوٹتی ہے۔ اللہ کا حکم کتنا کمزور ہماری نظر میں ہو جاتا ہے، اور ایک مہمان کی، چونکہ مہمان کی عزت اور اس کی خدمت اور اس کی جو ہے تواضع کرنا سنت ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کسی کے اندر یہ طاقت کہ وہ یہ کہے کہ بھائی ایسا کریے، چلو ٹھیک ہے گھر میں چائے بنائی جا رہی ہے، چلو پہلے چلتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھ کے آئیں گے تب ناشتہ کریں گے۔
کوئی کہہ پاتا ہے اپنے رشتہ دار سے, اپنے مہمان سے, مہمان سویا ہوا ہے, فجر میں نماز پڑھنے ہم جاتے ہیں, مگر ہماری ہمت نہیں پڑتی کہ مہمان کو جگا دیں. ارے مہمان تو بہت دور کی بات ہے, ہم اپنے بیٹے کو نہیں جگا پاتے, ہم اپنے بھائی کو نہیں جگا پاتے, ہم اپنی بہن کو نہیں جگا پاتے. ہمارا گھر کا ماحول ایسا بے دینی کا ماحول بن چکا ہے. آپ اندازہ لگائیے, یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم سب کی پکڑ ہو جائے گی. ایک نیکی نہیں دینے والا کوئی ہوگا, نہ باپ, نہ بھائی, نہ ماں, نہ بہن, کوئی بھی. لیکن میرے عزیز ساتھیوں, کل ہمارا بیٹا بھی دامن پکڑے گا, بھائی بہن بھی دامن پکڑیں گے اور کہیں گے اے اللہ, دنیا کے اندر جتنے بھی معاملات ہوتے تھے اس میں تو میرا باپ بڑی سختی کرتا تھا, لیکن کبھی بھی اس نے نماز کی اور دینداری کی ترغیب نہیں دی. اس نے ہماری ایسی تربیت نہیں کی کہ ہم جو ہے نمازی بن جاتے, ہم دیندار بن جاتے, ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر اپنی زندگی کو ڈالنے والے بن جاتے. ایسی تربیت ہماری نہیں کی گئی. وہ بندہ جو ہے دامن پکڑ لے گا اور ہم جنت میں جانے والے ہوں گے اور جنت میں جانے سے روک دے گا. آپ اندازہ لگائیے ہم کتنا کمزور سمجھتے ان باتوں کو, اور اپنے آپ کو چونکہ تیار نہیں کر پاتے اس لیے ہمارا ماحول نہیں بن پاتا ہے. ہم اپنے آپ کو بھی تیار نہیں کر پاتے. جب ہم پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہوں گے, ہم پوری فکر مندانہ زندگی ہماری گزر رہی ہوگی, تو گھر میں بھی کہتے ہوئے اچھا لگے گا اور گھر میں بھی کہہ سکیں گے. لیکن جب ہم بھی وہی گندہی نماز جمعے والی, یا کبھی موقع مل گیا تو پڑھ لیا, بس ایک آدھ وقت کی, 2 وقت کی ایسے نماز ہم پڑھتے رہیں گے, تو بتائیے آپ گھر میں کیسے آپ تبلیغ کر پائیں گے, گھر کے لوگوں کو کیسے آپ جگا پائیں گے, اور کیسے ان کو مسجد تک لے جا پائیں گے؟ حالانکہ یہ ذمہ داریاں بنتی ہیں. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. کل قیامت کے دن ہر ذمہ دار سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یہاں تک کہ راشٹرپتی اور پردھان منتری سے پورے ملک کا سوال ہوگا, پردھان سے پورے گاؤں کا سوال ہوگا, پورے گھر کے تمام افراد سے باپ سے سوال ہوگا, تمام بچوں کے بارے میں اس کی ماں سے بھی سوال ہوگا. یہاں تک کہ جو جس کا ذمہ دار ہے, چاہے جس پارٹی کا ہو, چاہے جس سنگٹھن کا ہو, چاہے جس تنظیم کا ہو, چاہے جس چیز کا بنایا گیا ہو, یہاں تک کہ کارخانے کے اندر جس کے انڈر میں 5 لڑکے کام کرنے والے ہوں گے, 10 لڑکے کام کرنے والے ہوں گے, کل قیامت کے دن اس بندے سے ان تمام بندوں کے بارے میں سوال ہوگا. تم کام کرنے کے لیے ان کو لگائے تھے, ایمان والے تھے, تم نے ان کی دینی تربیت کیسی کی, تم نے انہیں نماز کے لیے وقت دیا کہ نہیں دیا, تم نے انہیں نماز کے لیے کہا کہ نہیں کہا. یہ بات پوچھی جائے گی ہر ایک ذمہ دار سے. اس کی رعیت کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. اس سوال کے بغیر اس کو چھوڑا نہیں جائے گا. لیکن میرے عزیز ساتھیوں, یہ باتیں ہمارے ذہن میں نہیں آتی ہیں. ہم اپنے اعتبار سے اپنی زندگی گزارنے لگے, جبکہ جو ہے ہم اپنے اعتبار سے اپنی زندگی گزار نہیں کر سکتے. ہم نے ایمان جیسی کلمہ پڑھ لیا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کلمے کو پڑھنے کے بعد ہم اپنے آپ کو سر تسلیم خم کرتے ہیں اللہ کے حکموں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سامنے. اب ہمارا کوئی حکم نہیں ہے, اب ہمارا حکم کوئی نہیں ہے, اللہ کا حکم ہے, نبی کا حکم ہے, اسی اعتبار سے زندگی گزارنی پڑے گی. ایک بار ایک غلام اپنے مالک کے پاس آیا اور مالک نے کہا, بولو کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا جو مالک چاہے. کیا کھاؤ گے؟ جو مالک کھلا دے. کیا پہنو گے؟ جو مالک. کا عجیب آدمی ہے, جو کہا جا رہا ہے وہ کہہ رہا جو مالک کرے, سب مالک والی بات. تو اس غلام نے کہا, اے میرے مالک, جب میں نے اپنی مرضیات کو, جب میں نے اپنی خواہشات کو, جب میں نے اپنی زندگی اپنے آقا اور مولا کی زندگی میں آپ کی مرضیات میں فنا کر دیا ہے, اب میری اپنی مرضی کہاں ہے, اب میری اپنی خواہش کہاں ہے, اب تو آپ ہی کا حکم چلے گا. عزیز ساتھیوں, ایک غلام, دنیا کا غلام, اپنے مالک کے سامنے اس طرح برجستہ کہتا ہے, ہم اور آپ غلام ہیں اس رب العالمین کے جس نے اس کائنات کو بنایا اور کائنات کی تمام چیزوں کو بنایا. اس کے ہم اور آپ غلام ہیں, اور ہم اور آپ اگر اپنے اعتبار سے اپنی زندگی گزاریں تو آپ اندازہ لگائیے کہ پھر جو ہے کتنی عجیب بات ہے. ہم اور آپ سوچنے لگتے ہیں کہ یار کیسے کیا ہوگا, کیسے گھر کے اخراجات پورے ہوں گے, کیسے بچوں کی پڑھائی کا کیا ہوگا. سب کچھ ہوگا, سب کچھ اللہ رب العزت نے سب کا مقدر الگ الگ لکھ دیا ہے. آپ کا کام ہے, ٹھیک ہے, دنیاوی کام کرنا ہے, ہاتھ پاؤں دیے کرنا ہے, لیکن کیا اللہ کے حکموں کو توڑ کر کرنا ہے؟ کیا نبیوں کی سنتوں کو پامال کر کے کرنا؟ نہیں. اللہ کے حکم کو اور نبی کے طریقے کو جو ہے اپنی زندگی میں لانا ہے, اس پر عمل کرتے رہنا ہے, اس کے حساب سے کرتے رہنا ہے. ایک مرتبہ ایک واقعہ چھوٹا سا آپ کو بتائیں. ایک مرتبہ جو ہے ایک محمود اور ایاز, محمود بادشاہ تھا, ایاز اس کا غلام تھا, اور وہ اپنے غلام کی جو ہے
تھوڑا سا ایک بار جو ہے سب کو جمع کیا اور ایک آزمائش اور امتحان لیا کہ دیکھتے ہیں کہ جو ہے کون جو ہے ہماری بات کے اوپر کھڑا اترتا ہے. اس لیے کہ چرچا تھا کہ جو ہے محمود جو ہے وہ ایاز کو بہت زیادہ چاہتے ہیں, ان کی ہر بات مانتے ہیں, ان کو ہر کام کے لیے آگے بھیجتے ہیں. اس غلام کو جو ہے بادشاہ بہت چاہتا ہے, تو لوگوں کے اندر چیمی گوئیاں ہوتی رہتی تھی. تو اس بات کو ختم کرنے کے لیے ایک دن جو ہے محمود نے اپنی سبھا اور تمام لوگوں کو جمع کر لیا اور کہا کہ جو ہے اپنے خزانے کا سب سے بہترین ہیرا منگوایا اور ایک ایک کر کے بلایا. اپنے جو ہے بڑے منتری سنتری جو کچھ بھی ہوں گے درباریوں کو بلایا اور کہا کہ جاؤ اس ہیرے کو لے جاؤ اور اس کو توڑ دو. جب اس ہیرے کو لے کر کے گئے تو کہا کہ عجیب بات ہے, لگ رہا ہے کہ بادشاہ کو کچھ غلطی ہو گئی ہے. ارے اتنا قیمتا کروڑوں نہ جانے کتنے روپے کا ہیرا ہوگا اور اس کو توڑنے کے لیے کہا گیا ہے. اگر توڑ دیا تو کہیں ایسا نہ ہو پھر معاملہ گڑبڑ ہو جائے, ذرا سا پھر سے پوچھ لیا جائے کہ ایسا تو نہیں بادشاہ سے کچھ غلطی ہو گئی. کہا کہ جناب یہ تو ہیرا بڑا قیمتی ہے. کہا کہ پھر اپنی جگہ پر آپ بیٹھ جائیے آرام سے, دوسرے کو بلاؤ. دوسرے کو بلایا, تیسرے کو بلایا, چوتھے کو بلایا, اتنے درباریوں کو بلایا اور سب نے جو ہے اس ہیرے کی قیمت دیکھی اور کہا کہ یہ ہم سے کیسے ہو سکتا, ہم ایک درباری ہیں بادشاہ کے اور اتنا قیمتی ہیرا ہم کیسے توڑ سکتے ہیں. کہا محمود کو ایاز کو بلاؤ, اور جب ایاز کو بلایا گیا اور کہا کہ وہ ہیرا جو ہے رکھا ہوا ہے جاؤ اس کو توڑ دو. ایاز نے ایک بار بھی کچھ نہیں سوچا اور اس ہیرے کو اٹھایا اور رکھا. اس ہیرے کے فوراً 2-3 ٹکڑے کر دیے, ایک لفظ کہنے پر ہیرے کو چکنا چور کر دیا. سب کے سب ششدر اور پریشان ہو گئے. عجیب حال ہے, اس نے تو اس قیمتی ہیرے کو توڑ دیا, اتنے قیمتی ہیرے کو اس نے توڑ دیا, اب اس کا کیا ہوگا. ایاز نے کہا اے تمام درباریوں, میں نے تو صرف ہیرا توڑا ہے, میں نے تو صرف ہیرا توڑا ہے, ارے تم نے تو بادشاہ کا دل توڑا ہے. ذرا اپنے بارے میں سوچو. اس لیے کہ بادشاہ آزمائش کر رہا تھا اور جس نے بھی اس ہیرے کی قیمت دیکھی وہ فیل ہو گیا اور جس نے بادشاہ کے حکم کو دیکھا وہ کامیاب ہو گیا. بادشاہ نے برجستہ اعلان کر دیا اے تمام کے تمام لوگوں, یہی وجہ ہے کہ میں ایاز کو اتنا محبوب رکھتا ہوں. اس نے ہیرے کی قیمت نہیں دیکھی, اس نے میرے حکم کو دیکھا ہے. اس لیے میرے عزیز ساتھیوں, ہم اور آپ تمام کے تمام ایمان والے, دنیا کی کوئی قدر قیمت نہیں ہے. اللہ کی نظر میں اس قیمت اس دنیا کی مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اگر مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت اس دنیا کی ہوتی تو کوئی غیر ایمان والا ایک گھونٹ پانی اس دنیا سے پینے کو نہ پاتا. لیکن اللہ رب العزت سب کو دے رہے ہیں, سب کو دے رہے ہیں, کوئی قیمت نہیں ہے. قیمت تو اللہ رب العزت کے حکم کی ہے, قیمت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی ہے, قیمت تو صحابہ کرام کے طریقے کی ہے. اس اعتبار سے ہم اپنی زندگی کو ڈھالیں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. اس لیے میرے عزیز ساتھیوں, آج ہم سب اس بات کا عزم کریں, عہد کریں, جو ہے ہم سب کے سب جو ہے پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. سب کے سب ارادہ کرو. دیکھیے اصل جو ہے ہمارا اور آپ کا بیٹھنا اور اتنی دیر جو بھی اللہ کے نبی اور اللہ کے حکموں کی باتیں جو ہوئی ہیں, ان باتوں کا اصل مقصد عمل ہے. دیکھیے جب تک عمل زندگی کے اندر نہیں ہوگا, ہمارے سنانے سے بھی کچھ نہیں ہوگا اور آپ کے سننے سے بھی کچھ نہیں ہوگا. عمل ہمارے لیے بھی اتنا ضروری ہے اور عمل آپ کے لیے بھی ضروری ہے. اس لیے سب لوگ عزم کرو کہ انشاءاللہ پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے اور آج اس بات کا عزم لے کر کے سوئیں گے کہ انشاءاللہ فجر کی نماز میں سب لوگ پہنچیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.